شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ علم والہم وبصر وفہم وہدی للتی ہی اقوم والشکر لہ علی ما اجزل وانعم. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تعلیم دی اور الہام فرمایا، بصیرت دی اور فہم دیا، اور اس راستے کی طرف ہدایت دی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اور اللہ ہی کے لیے شکر ہے جو اس نے بہت بھاری عطیہ اور انعام فرمایا. 20واں پارہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے. تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ اوروں کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کو باطل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ دہریوں کے دہریت یعنی جو ایتھیسٹس ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کی دہریت کا بھی ابطال ہے. مثلا اس سے پہلے سوال پوچھا گیا، یعنی اسی میں سب سے پہلے سوال پوچھا گیا کہ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ تو کوئی بتائے، کیا یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ آج صبح صبح سنو پڑنے لگ گئی اور اچھی خاصی پڑی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکل آئی، اور پھر اب تھوڑی دیر میں دوبارہ سنو پڑ رہی تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کے کچھ اور ہی اوقات مقرر کریں اپنی مرضی سے، اور اگر یہ اختیار بندوں کو دے دیا جاتا تو پھر آپ دنیا کا نظام دیکھتے کہ کیا ہوتا. تو یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اور اسی طرح ہر طرح کی نباتات اگانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے. ہر چیز کو اس کے تناسب سے ہر جگہ رکھنے والا اللہ ہی ہے. زمین کو پودے اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب کس مناسبت سے کس مقدار میں ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف قسم کی نباتات اگ سکیں، یہ سب فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اور اسی نے یہ سب کچھ اس زمین کے اندر رکھا. تو اس زمینی نظام اور آسمانی نظام کے پیچھے ایک حکمت والے رب کی منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے، اور وہ غالب قدرت والا ہے. تو یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اللہ کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا شرک کرتے ہیں یا پھر اس کے احکامات کو نہیں مانتے. یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ زمین کو ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ بھی اللہ ہی نے بنایا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، مسلسل حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس قابل نہ بناتا تو ہم یہاں پر رہ نہ سکتے. اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زمین کو حرکت کرنے اور ڈولنے سے روکنا. تو یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے
جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خالق، مالک، مدبر اور معبود ہے، بلکہ وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ وہی مصائب اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہے جسے سختی اور تکلیف کے وقت پکارا جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہی ہر طرح کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہے اور اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اگر کوئی بھی لاچار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ یعنی جب اخلاص کے ساتھ انسان اس کی طرف پناہ لیتا ہے تو وہ پناہ دیتا ہے، اور یہ اخلاص چاہے مومن کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے ہو، کسی فرما بردار انسان کی طرف سے ہو یا نافرمان انسان کی طرف سے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کافر کی بھی دعا سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اگرچہ کافر ہو، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت سے پہلے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستوں کی نشاندہی کے اسباب بھی اللہ ہی نے فراہم کیے ہیں، یعنی زمین پر، پہاڑوں اور وادیوں کے اندر، اور اسی طرح رات کی تاریکیوں میں، اور پھر بارش سے پہلے ہوا چلنے میں خوشخبری بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں سب کام کر رہا ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا بھی کرے گا، اور اس زندگی پر وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ اور ان تمام حقیقتوں کو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے کہ وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے، اور اسی کے آگے مجھے جھکنا ہے، اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو سچے دل سے اللہ کو ایک الہ ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور انسان کی موت کے وقت بھی یہی کلمہ اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہماری 5 سینسز جو ہیں، یہ پتہ نہیں لگا سکتی ان کا، اور ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کب شروع کی جاتی ہے؟ جب اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھ لیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ میرے تمام حالات صرف میرے رب کو پتہ ہیں، کسی اور کو نہیں پتہ، تو میں پھر کس کو پکاروں گی؟ یعنی اگر میرے دل کا حال اللہ کو پتہ ہے اور صرف اس کو پتہ ہے، تو پھر میری دعا بھی کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ اور اگر میں کہوں کہ فلاں بزرگ بھی دل کا حال جانتے ہیں اور فلاں کو بھی میری مشکلات کا پتہ ہے، تو پھر میں کس کی طرف رجوع کروں؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اور جس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، پھر وہ اسی کو اپنا مولا سمجھ لیتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور غیب کے علم میں بھی اکیلا ہے، اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبیوں اور رسولوں کو بس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھے
وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر غیب کا کچھ علم وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو دے دیتے ہیں تو اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، یعنی ان کو آخرت کا صحیح پتہ نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی قبروں سے ضرور نکالے جائیں گے؟ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ کیا گیا، مگر یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کیوں یہ کہتے تھے کہ ہاں جو لوگ مر گئے ابھی تک تو واپس دوبارہ نہیں اٹھے، تو یہ ایسے ہی بات کر دی جاتی ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے جی کر، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ وہ چند سالوں کے بعد دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی پچھلی قوموں پر عذاب آنا انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے، لہٰذا اس دلیل سے اس بات کو پکڑو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کچھ قوموں کو سزا دی ہے تو اس نے آخرت میں بھی سزا دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ رسول اگر پچھلی قوموں کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں وہ سچی ہیں تو مستقبل کے بارے میں بھی جو خبر یہ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں وہ بھی بالکل سچی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو۔ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر جس کے حصے میں آنا ہے بس اس کی موت کا ہی انتظار ہے، جو ہی وہ شخص مر جائے گا بس اس کا محاسبہ شروع ہو جائے گا۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں ان کا شکر بہت ہی کم ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی باتیں بھی اللہ کو پتہ ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے اندر بھی باہم بہت سے اختلافات تھے عقیدے کے اعتبار سے، اور فرقہ واریت بھی بہت تھی، وہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، ان کو ولد الزنا کہتے، اور عیسائی ان کی شان میں اتنی غلو کر دیتے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے۔ تو قرآن مجید نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کی جن سے اصل حق واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حق بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے، تو اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے اختلافات بھی دور ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف کچھ کم نہیں، اور فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی مسجد جانے سے روک دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ داری قائم کرنے سے، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کا حل بھی قرآن کی سچے دل سے اتباع میں ہے۔ اگر لوگ قرآن مجید کا معنی صحیح طور پر سمجھ جائیں تو اختلافات اور فرقہ واریت سے بچ جائیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت ہے، دنیا میں بھی باعث رحمت اور آخرت میں بھی باعث رحمت۔ تو جس چیز سے ہمیں ہدایت ملتی ہو پھر اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور جس چیز میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہو پھر اس سے دور رہنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور رہنا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بہت زبردست خوب علم والا ہے۔
فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، یعنی اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے جائیے، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور ایک دن یہ حق واضح بھی ہو جائے گا۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، یعنی دیکھیں بھی نہ۔ تو یہاں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ایک مردہ انسان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو نہ وہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر ان کے سامنے حق بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، حق کو دیکھا ہی نہ ہو، کوئی نشانی ہی نہ دیکھی ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور خیر کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو عمل کرتا ہے وہی دراصل سنتا ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں، مان بھی جاتے ہیں، اطاعت بھی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ سنتے ہیں، یعنی جو عمل کر لیتا ہے گویا وہ اللہ کی بات کو سن رہا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دل گرفتہ نہ ہوں، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے بس یہ طے کر لیا، ضد اور انا کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نصیحت کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور پھر بہرا بھی بات سمجھ جائے، اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اشاروں کی زبان سے سمجھ جائے، لیکن اگر وہ بہرا بھی اور منہ بھی موڑ کے چلا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں روحانی موت کو جسمانی موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی روح مردہ ہو، جس کا دل مردہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا جسم مردہ ہو، اور ایسے لوگ حق بات نہیں سنتے۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہو جانے کو آئے گا، اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ قیامت کے قریب یہ جانور نکلے گا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وعید کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اسے دلانے کی جلدی مچا رہے ہیں، تو جب اس کا وقت آئے گا، یعنی آخرت کا، قیامت کا وقت آئے گا، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انوکھی قسم کا ہوگا۔ وہ جانور قیامت کی علامات میں سے ہوگا، یعنی زمین سے جانور نکلے گا جو قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اب آخرت کی حقیقتوں سے حجاب اٹھنے لگا ہے۔ قیامت کے قریب عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے۔ درندے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ، یہ انسانوں سے باتیں کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی ران اسے بتائے گی، یعنی اس کی تھائز اس کو بتائیں گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم اے آئی کی وجہ سے ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ایسی معلومات حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ بہرحال یہ جانور جو ہے، جو بولے گا بھی، یہ لوگوں کی پیشانیوں پہ کوئی نشان لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ یعنی قیامت کے قریب وہ جانور لوگوں کی پیشانیوں پر کوئی ایسا نشان لگا دے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ نشانی والے کے طور پہ پہچانے جائیں گے۔ اور الناس سے مراد یہاں مخصوص لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور لوگوں سے کلام بھی کرے گا، اور کیا کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ایمان نہ لانے والوں کی نشاندہی بھی کرے گا کہ کون ایمان نہیں لایا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے دور سے بچائے، کیونکہ
بس ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کے بعد ایک فتنہ سامنے آ جاتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر اس کا ایمان جانے لگتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی آیات جھٹلانے والوں کے گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اور پھر پیچھے والے لوگوں کے آنے تک اگلوں کو روک رکھا جائے گا، اور پھر ان کی الگ الگ گروپ بندی کی جائے گی، مثلا چور الگ، ڈاکو الگ، قاتل الگ، زانی الگ، یعنی ہر ایک کا الگ جتھا بنایا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس انکار کر دیا، یا کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے، یعنی تم نے توحید کے جو دلائل تھے ان کو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر میری آیات کو جھٹلا دیا، اور اس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر وہ انکار کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پھر اور کیا کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے، یہی تو کر رہے تھے۔ اور اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی لوگوں کو بولنے نہ دے گی، بات نہ کر پائیں گے، اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بولنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں، رات کس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں، اور دن کو روشن بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور وہ سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 بار سور میں پھونکا جائے گا، پہلی پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، دوسری پھونک میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اور میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلا نفخہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تیسرا نفخہ ہے۔ اور مستثنی کون لوگ ہوں گے؟ بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، بعض کے نزدیک سب ایمان والے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین اس میں شامل ہوں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی گھبراہٹ تو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جب دنیا میں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور سب پر ہوتی ہے، لیکن اصل گھبراہٹ تو ان پر ہوگی جنہیں اب اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آئے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، یعنی پہاڑ زمین سے اٹھ کر غبار بن کر آسمان کی طرف بادلوں کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا، چاہے اللہ کی عبادت کی شکل میں ہو یا بندوں کے حقوق ادا کرنے اللہ کی خاطر۔ تو اس سے انسان کے لیے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ گھبراہٹ بھی ہو تو سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پریشان ہیں، سخت پریشان ہیں، آپ حج کو چلے جائیں، عمرے کو چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں حرم میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔
اسی طرح جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے مال کی پروٹیکشن ہو گئی، آپ کو ایک سکون آ جاتا ہے، آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کے کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو امن اور چین ملتا ہے، اور اس کی بدولت آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جب انسان انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کو خوش کرتا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے ایک عورت، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کے لیے ایک شفیق ماں ہے، ایک مربی ہے، ایک مخلص انسان ہے جس کی طرف وہ لک فارورڈ کرتے ہیں، تو آپ جب لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں تو کیا پھر آپ کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا۔ لیکن جب ظلم کوئی کرتا ہے کسی پر، کسی کا حق نہیں دیتا، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا حق مار کے بھی اور بندوں کے حق مار کے بھی۔ اس لیے انسان کو گھبراہٹ سے بچنے کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی پہ نیکی کرتے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی نیکی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، تو یہ جو سکون کی دولت ہے نا، یہ بازار میں نہیں ملتی کہ آپ جا کے خرید لائیں۔ کیونکہ جب آپ سلیپنگ پلز کھا لیتے ہیں یا مسکن دوائیاں کھا لیتے ہیں تو آپ پوری طرح فنکشن بھی نہیں کر سکتے، یا آپ پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یا آپ سوئے رہتے ہیں، تو پھر ایسے سکون کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان کسی کام کا ہی نہ رہے۔ تو انسان جب انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان کی غلطیوں پر صبر کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ دراصل اس کے اپنے ہی لیے خیر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ملے گا جو اس نے نکالا اللہ کے راستے میں، بلکہ اس سے بھی بہتر، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے دائمی ثواب ملتا ہے۔ آپ دنیا میں کتنے دن اعمال کرو گے؟ چند گنتی کے دن۔ چند روزے کتنے دن کے لیے؟ چند گنتی کے دن۔ اسی طرح باقی کام بھی۔ سارے دن 24 گھنٹوں کے اندر نماز میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، 2 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے، باقی وقت تو آپ کا ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے تو وقت کم نکالتے ہیں، لیکن اس میں اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لائے گا یعنی برا عمل کرے گا تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے۔ یہ خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہی شہر پیارا تھا، اور یہ حرمت والا شہر بھی ہے۔ اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کو مارنا، درخت کاٹنا، کانٹا توڑنا تک بھی منع ہے۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، جی قرآن خود بھی پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر سنایا بھی جاتا ہے، اور سن کے بھی انسان کو بہت سی باتیں ایسی سمجھ آتی ہیں جو صرف خود تلاوت کرنے سے نہیں آتی۔ تو جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری تبلیغ سے جو مسلمان ہو گیا
جو سیدھے رستے پر آ گیا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو تم کرتے ہو آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو موت سے پہلے پہلے نشانیوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے، اور پھر جب نشانیوں کو انسان دیکھ لے اور پہچان جائے تو پھر اس پر ایمان لے آئے۔ سورۃ القصص شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، انہی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے نہایت کمزور کر رکھا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی اور ظلم کا شکار ہوئے، حالانکہ وہ اپنے وقت کی افضل ترین قوم تھی۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے اور بہت مدت تک نہایت شان و شوکت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے مصر کے اصل باشندے جو قبطی تھے انہیں ان پر مسلط کر دیا، انہوں نے انہیں غلام بنا لیا، اور پھر یہ جو فرعون ہلاک ہوا، آخری فرعون جو تھا، اس نے تو انہیں انتہا درجے کا کمزور اور بے بس کر دیا تھا۔ اس نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ قبطی آقا بن کے رہیں، بنی اسرائیل غلام اور خدمتگار بن کے رہیں، چنانچہ ہر طرح کا مشقت والا کام انہی سے لیا جاتا، کھیتی باڑی، عمارتیں بنانے، نہریں کھودنے وغیرہ کا کام، اور ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی اور لڑکوں کو ذبح کر کے ان کی عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ برے حالات کس قوم کے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مزید ظلم کیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا فرعون، کیونکہ بعض نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو ایسا تو ہو ہی جائے گا، اور اگر جھوٹی ہے تو لوگوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر تباہ ہوگی، تو قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو بتا دیا، اس پر اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ بہرحال حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن یہ بات قرآن واضح طور پہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں، یعنی بنی اسرائیل پر، جو زمین میں نہایت کمزور بنا دیے گئے تھے، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا جو ظلم و ستم میں اس کے برابر کا شریک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دینے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو پورا کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا اللہ ارادہ کر لے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کبھی نہیں ٹل سکتی، اس کے ارادے کو پورا ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگر یہ یقین آ جائے نا کہ سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم خوف کھانا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔
تو مظلوم بنی اسرائیل پر احسان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ان کے بھائی ہارون کی ولادت 1 سال پہلے ہو چکی تھی۔ یہ وہ سال تھا جس میں لڑکے قتل نہیں کیے جاتے تھے، پہلے تو ہر بچہ مارا جا رہا تھا، پھر اس فرعون کو بتایا گیا کہ اگر یہ سارے مر گئے تو ہمارے کام کون کرے گا، لہٰذا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 سال بچوں کو مار دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ ارے عقل کے اندھو، سوچو، ہو سکتا ہے وہ بچہ اسی سال پیدا ہو جائے جس کو تم چھوڑ رہے ہو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ یہ کام کرو، اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور پھر خاص طور پر بچے کو کاسکٹ میں ڈالنے سے پہلے اس کو دودھ پلاؤ، یعنی ماں کو بچے کی ضروریات پوری کرنے میں سب سے اہم ضرورت کیا ہے کہ اس کو اپنا دودھ پلائے، اور ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز بچے کی ضرورت پوری نہیں کرتی۔ تو یہاں پر حکم دیا کہ اتنا دودھ پلاؤ کہ کم از کم اس وقت تک سروائیو کر جائے جب تک تمہارے پاس واپس آتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی اس مدت میں موسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر فرعونیوں سے بچ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ یعنی ان کی والدہ کا حمل، پھر ولادت، اور پھر کچھ عرصے تک دودھ پلاتے رہنا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ یہ 2 لفظ ہیں، کہیں لکھ کے لگا لیجئے، جب آپ کے اوپر خوف یا غم کی کیفیت ہو تو بار بار اس کو پڑھیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرو نہ غم کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے۔ کیونکہ عام طور پر انسان کو کسی چیز کے جانے کا ہی غم ہوتا ہے نا۔ تو آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا موجب ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کشش رکھ دی تھی، محبت رکھ دی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جس سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ فرعون اور اس کی بیوی نے جب صندوق کھلوایا تو اس میں سے نہایت خوبصورت پیارا بچہ نکلا، اور اس کے اندر ایسی کشش تھی کہ اس کو دیکھ کر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ اب فرعون کا ارادہ تو یہی تھا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن اس کی بیوی کی سفارش، حضرت آسیہ کی سفارش کیا تھی کہ نہیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اسے قتل مت کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ بہرحال حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ خاتون دنیا کی بلند ترین مرتبہ رکھنے والی خواتین میں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر۔ تو مطلب یہ ان خواتین میں سے حضرت آسیہ کہ جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی اور بہت سمجھدار خاتون تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فسادی لوگوں کے اندر کبھی کبھی صالح لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے فساد سے بچانے کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے آسیہ علیہ السلام اس بچے کے قتل کو روکنے کا باعث بن گئی۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر ہی دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل باندھ رکھا تھا، اس کی ڈھارس بندھائی تھی، اس دل کو مضبوط رکھا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، اگر دل میں شدید گھبراہٹ ہو یا بے چینی ہو یا اضطراب ہو یا پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور وہ اس کی بہن سے کہنے لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ یہ بچی بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، بہت ذہین بچی تھی، کنارے پہ رہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس کو جانتی بھی ہے۔ ایک عرب شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے کسی کو بھیجو تو دانا آدمی کو بھیجو، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، یعنی پھر وہ اپنا رستہ خود نکال لے گا۔
اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ اب فرعون کی بیوی جو تھی اس کو تو بہت تڑپ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ بچہ دودھ پیے تاکہ سروائیو کرے، اور وہ ہر قیمت پر اس کا انتظام کرنا چاہتی تھی۔ اور جو بھی خاتون لائی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب ان کو ڈر تھا کہ یہ بچہ فوت ہی نہ ہو جائے بھوک کے مارے اور رونے سے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اس وقت بہت اہم کردار سامنے آیا کہ وہ اجنبی بن کے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جب سب کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور گھر والے بتاتی ہوں کہ جس کا دودھ شاید یہ پی لے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کی طرف ہی لوٹا دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اس حکم پر عمل کرنا مشکل تھا نا؟ کتنا مشکل؟ ایک ماں کی حیثیت سے سوچے، بہت مشکل۔ لیکن موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کی، مان گئی، فرما برداری کی۔ بہت سخت آزمائش تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا دل تھام لیا، اللہ نے ان کا بچہ ان کو لوٹا دیا، امتحان میں بھی کامیاب ہو گئی، درجات بھی بلند ہو گئے، اور جس وجہ سے غمگین تھی وہ وجہ بھی ختم ہو گئی کہ بچے کی زندگی بھی بچ گئی اور بچے کو دیکھنے کے قابل بھی ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ انجام کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور خوب توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگا، یہ تو کوئی شیطانی کام ہے، بے شک وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم عام ہو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ قبطی ان کے دشمن ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شہر سے یعنی محل سے نکلے، شہر کی طرف گئے، یوں لگتا کہ محلات شہر سے باہر تھے، اور دیکھا کہ کہیں کسی اسٹریٹ میں 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس پر اسرائیلی جو تھا اس نے جب موسیٰ سے مدد طلب کی تو انہوں نے مدد کے طور پر آگے بڑھ کر جب اس معاملے کو حل کرنا چاہا، مخالف کو ایک مکہ ہی مارا تو وہ فوت ہو گیا۔ ان کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن ہوا کیا؟ اس بات سے وہ سخت پریشان ہوئے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کہنے لگا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا تھا، لیکن پیغمبروں کے حق میں تھوڑی سی بے احتیاطی بھی مناسب نہیں، اس لیے انہوں نے بخشش طلب کر لی، کیونکہ پیغمبروں کی شان بڑی ہوتی ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام بخشے جانے کے بعد بھی اس بات پر نادم رہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب ان کے پاس لوگ آئیں گے کہ ہماری سفارش کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها، میں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جاہل اور متکبر کے گناہ میں فرق ہوتا ہے، یعنی جو جہالت کی بنا پہ گناہ کر لیتا ہے وہ تو پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور جو کبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے پھر وہ رجوع نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں پر عذر بہانے نہیں بنانے چاہیے، اس کی بجائے توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ہم سے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں،
تو اس کا ازالہ استغفار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے تو میں بھی کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر وہ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے شہر میں گیا تو دیکھا کہ اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہ اس سے فریاد کر رہا ہے، وہ کسی اور سے اب لڑ رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو صریحاً بہکا ہوا ہے۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے تو جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو زمین میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنا چاہا تو بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنے لگے ہیں، تو وہ بول اٹھا ہے موسیٰ کہ جس طرح تو نے کل قتل کیا آج پھر کرنے لگے ہو، مجھے قتل کرنے لگے ہو۔ تو اس سے قبطی کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، کیونکہ قتل کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی لیکن قاتل کا نہیں پتہ تھا، اور اس طرح راز کھل گیا۔ اور اس نے جا کر فرعون اور اس کے اہلکاروں کو بتا دیا، اور جو ہی یہ خبر وہاں پہنچی اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، پس تو یہاں سے نکل جا، یقین کر میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا، پس وہ ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا، کہنے لگا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ ان پلانڈ جرنی، کچھ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی تیاری نہیں، کوئی سامان سفر نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ بھی نہیں، اب تو شہر سے نکلنا ہی نکلنا ہے، بے یار و مددگار۔ اور جب مدین کی جانب رخ کیا تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا، یعنی جہاں مجھے جانا چاہیے وہیں لے جائے گا۔ کتنا توکل ہے رب پہ، کتنا اسے یہ نہیں کہا گھبرا کے اب مجھے نہیں پتا کدھر جانا ہے، اب میں کیا کروں، اور رونا دھونا کچھ نہیں۔ مشکل سفر، ان پلانڈ جرنی، لیکن توکل علی اللہ۔ جو لوگ مشکلات میں اللہ پر توکل کر لیتے ہیں وہ راہ پا لیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب مدین کی جانب رخ کیا تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا، اور واقعی ان کو ایسا سیدھا رستہ دکھایا گیا کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھیں۔ کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگیں جب تک چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی تاکہ مردوں کے اندر اختلاط نہ ہو، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا اے میرے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سفر سے تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، ان سے کوئی فالتو بات نہیں کرتے، بلکہ واپس اپنی جگہ پر درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ کر اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے رب جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، اب میں انتہائی ضرورت مند ہوں، تو مجھ پر اپنی نظر کرم فرما۔ اور خیر کا لفظ کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، نیکی کے کاموں پر، عبادت، قوت، مال، اور یہاں ساری چیزیں چاہیے تھی نا، کھانا بھی چاہیے تھا، ٹھکانا بھی چاہیے تھا، یعنی کمال درجے کا اخلاق ہے نا، اور اخلاص بھی ہے کہ اتنی مشکل میں نیکی کر کے کسی قسم کی کوئی توقع ہی نہیں، کیونکہ رب پوری کرتا ہے نا ساری چیزیں، دینے والا تو رب ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز کس قدر مسنگ ہے۔ عام طور پر لوگ اگر اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ان کی بات ہی نہیں سنی، اور میں سمجھتی نہیں، اور میں ان کے دکھ اور غم کو جانتی نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جس کنڈیشن میں ہیں، تھکاوٹ اور بھوک اور اجنبیت اور پریشانی کے عالم میں، اس سے بڑی تکلیف ہمیں کبھی کو پہنچی ہوگی یا اس جیسی؟ نہیں۔
ہماری تکلیفیں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. انہیں تو کسی کی بھی خبر نہیں وہاں کہ کون رہتا ہے یہاں اور کون میری مدد کرے گا، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے تھے. سوال بھی اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر آگے مدد کی ان کی. ہم اللہ کو پکارنے کو اتنا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم دعا کرنے کو معمولی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. جب ہمارے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں رہتا تو بھی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ ہم پہ ڈالتے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے. وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن کچھ حالات میں وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی طرف پلٹیں. ہمیں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. جب دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ اماں کے پاس، ابا کے پاس، بہن کے پاس، استاد کے پاس، کسی مہربان کے پاس، کسی دوست کے پاس؟ کہاں؟ نہیں، سب سے پہلے اللہ کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا اب آگے کیا کرنا ہے. پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کی اجرت دیں جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے. چنانچہ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو. یعنی یہ ٹیریٹری فرعون کی حکومت سے باہر ہے جہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فوراً ہی بلاوا آ گیا. اور یہاں خاص طور پر عورت کے حیا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی عورت کا اصل زیور، اصل حسن، اصل خوبصورتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیاز نہیں ہوتی، بے باک نہیں ہوتی کہ ہر مرد سے ہنس ہنس کے باتیں شروع کر دے اور اس کے ساتھ فری ہو جائے اور پرواہ نہ کرے. حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ اٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر بیٹھے ہیں. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان آپ اسے اجرت پہ رکھ لیں، بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. انہیں موسیٰ علیہ السلام کی مضبوطی کا کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو پتھر تھا جسے 10 آدمی اٹھاتے تھے انہوں نے اکیلے اٹھا لیا جب وہ پانی پلا رہے تھے وہاں. اور پھر امانت دار کہ نہ انہیں اور لڑکیوں کو دیکھا، نہ ان سے کوئی بات کی اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ کیا. اس نے کہا میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں 8 سال مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ تم ضرور مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. اس نے کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیا تو اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سالہ مدت پوری کی اور پھر وہاں سے اجازت لے کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نکلے واپس مصر جانے کے لیے، کیونکہ 10 سال کی مدت اگر کوئی شخص ملک سے باہر رہتا تو پھر واپسی پر اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، یعنی اس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا. پھر جب وہ اس آگ کے پاس آیا تو بابرکت جگہ میں وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ کہ تو اپنا عصا ڈال دے. پھر جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر
وہ کسی تکلیف کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے۔ تو یہ دونوں نشانیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو ید بیضا دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا، پہلا تھا عصا اور دوسرا تھا ید بیضا۔ اور یہاں خوف دور کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک حل بتایا گیا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، یعنی اپنے آپ کو اپنے ساتھ ملا لے، اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے، اور اگر دونوں نہیں تو ایک کو بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اگر رات آپ کو نیند نہ آ رہی ہو نا، تو آپ اگر اپنے ایک ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے تو دوسرے کو اس کے اندر رکھ لیں تو آپ سکون میں آ جائیں گے اور بہت جلدی نیند آ جائے گی آپ کو۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا ہم ضرور تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں وہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض ایک کھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے یہ اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی سنا بھی نہ تھا۔ یعنی معجزات کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے معبود نہیں جانتا، تو اے حامان تم میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ یعنی یہ صرف مذاق اڑانے کے لیے سب باتیں ہو رہی تھی، ورنہ کسی بلڈنگ پہ چڑھ کے تو چاند بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا، تو ان کو موسیٰ کا خدا کیسے نظر آتا؟ اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے۔ یہاں زمین سے مراد ارض مصر ہے، جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو بغیر الحق انہوں نے تکبر کیا، اور پھر ناحق، یعنی تکبر تو ویسے ہی درست نہیں، تو ناحق تو اور بھی غلط ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا خزانہ اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا۔ اور پہلی امتوں سے مراد فرعون، نوح علیہ السلام، عاد اور سمود کی قومیں۔ اور آپ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی، اور نہ آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔ یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا، کیونکہ آپ کا علم مشاہدے کا نتیجہ نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر وحی کی، اس وحی کے ذریعے یہ ساری معلومات مل رہی ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ لیکن ہم نے کئی امتیں اٹھائیں، پھر ان پر مدت حیات طویل ہو گئی، اور آپ مدین والوں میں مقیم نہ تھے کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہو کہ انہیں ان کے کیے کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی، تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو مکمل ہوا،
اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے خطاب ہے کہ ان کی سرکشی کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیج کر بھی عذاب بھیج دیتا تو ظلم نہ ہوتا جتنے یہ سرکش ہو چکے تھے، کیونکہ ان پر ان کے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت ہی مصیبت آتی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے ان کے اندر ایک نبی بھیج دیا،